السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ماہ رمضان کے روزے کے بعد عید الفطر ہے۔ عید الفطر کے بعد جو شوال کے 6 روزے نوافل کے رکھے جاتے ہیں، یہ 6 روزے کس طریقے سے رکھنا چاہیے، کیسے رکھنا چاہیے اور کب رکھنا چاہیے، اور رکھیں بھی تو کیا الگ الگ رکھیں یا اکٹھے رکھیں، اور ان کی فضیلت کیا ہے، یہ تمام چیزیں آج ہم اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں۔ آج اس ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیں، انشاءاللہ یہ تمام جانکاریاں آپ کو مل جائیں گی۔ کیا شوال کے 6 روزے رکھنا مکروہ ہے؟ کیا فرماتے ہیں علماء دین مفتیان شرع مدنی اس بارے میں کہ شوال کے 6 روزے رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ سنا ہے یہ روزہ رکھنا مکروہ ہے؟ جواب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الفطر کے دن کے بعد سے شوال کے 6 روزے متصلاً یا متفرقاً رکھنے میں شرعاً حرج نہیں، بلکہ مستحب اور بعد ثواب ہے۔ البتہ یہ روزے اس طرح رکھنا کہ رمضان کے روزے سے متصل یعنی جڑا ہوا ہو، یعنی عید الفطر والے دن بھی روزہ رکھے اور اس کے بعد 5 روزے رکھے تو یہ مکروہ ہے۔ مکروہ یہ ہے کہ عید الفطر کے دن روزہ رکھے اور اس کے بعد 5 دن روزہ رکھے، پس جب عید کے دن افطار کیا یعنی عید والے دن روزہ نہ رکھا، اس کے بعد 6 روزے رکھے تو یہ مکروہ نہیں ہے بلکہ مستحب اور سنت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ شوال کے 6 روزے اکٹھے رکھے جائیں گے یا الگ الگ؟ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں علماء دین مفتیان شرع مدنی اس مسئلے کے بارے میں کہ رمضان المبارک کے بعد شوال کے جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں، کیا ان کو عید کے بعد لگاتار رکھنا ضروری ہے یا الگ الگ بھی رکھے جا سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوال کے 6 روزوں کی کتب احادیث میں بہت فضیلت آئی ہے۔ جو شخص شوال کے 6 روزے رکھے گویا اس نے زمانے بھر کا روزہ رکھا، اور ان کو لگاتار رکھنا ضروری نہیں ہے بلکہ افضل یہ ہے کہ ان روزوں کو الگ الگ رکھا جائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر ان کے بعد 6 روزے شوال میں رکھے تو گویا اس نے زمانے بھر کا روزہ رکھا۔ اور دوستو، ہو سکے تو یہ نفل کے 6 روزے آپ ضرور رکھیں، کیونکہ یہ روزے رمضان کے روزے کی اہمیت بڑھا دیتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا، شیئر کرنا اور کمنٹ کرنا، اور آپ کا اپنا چینل تصور آفیشل کو سبسکرائب کرنا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔